السلام علیکم، ویلکم ٹو بائٹ اٹ کے کچن میں آج بن رہے ہیں بہت ہی شاندار اور مزیدار سے یہ پوٹیٹو اسٹکس جو شام کی چائے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کر دے گی۔ اور یہ صرف بنیں گے 1 پاؤ کے قریب آلو سے۔ میں نے یہ 1 پاؤ آلو تھے، ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اچھی طریقے سے۔ ان کو ہم بوائل کر کے رکھیں گے اور ذرا ٹھنڈا کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم انہیں میش کریں گے اور ڈالیں گے اس کے اندر چند مسالے، جس میں شامل ہے آدھا ٹی اسپون کے برابر نمک، آدھا ٹی اسپون ہی ڈلے گی اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچیں، آدھا ٹی اسپون ڈلے گا اس کے اندر کٹا ہوا زیرہ، اور 1/4 ٹی اسپون ڈلے گا اس کے اندر بلیک پیپر، اور 1/4 ٹی اسپون ہی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چاٹ مسالہ، جو ہمارے اسنیکس کو بہت ہی مزیدار سا چٹپٹا سا ٹیسٹ دے گا۔ اور ڈالا ہے اس کے اندر ہرا دھنیا، اور 2 ٹیبل اسپون کے برابر اس میں شامل ہوگا کارن فلور۔ آپ اگر چاولوں کا آٹا ڈالنا چاہیں اس کے اندر تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارے اسنیکس بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوں گے۔ میں نے صرف کارن فلور ڈالا ہے اور پھر اس کو مکس کر کے اس کی ایک ڈو سی بنا لیں گے ہم۔ بہت اچھے سے یہ ڈو بن گئی ہے، اور کارن فلور کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ بہت زبردست قسم کی ہوگی۔ اب میں نے لے لی تھی ایک ٹرے۔ آپ اگر چاہیں آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو اسٹکس بنانا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک ٹرے لی ہے، جس سائز کی جس لمبان کی مجھے اسٹکس تیار کرنی ہے اس کے اوپر میں نے لگایا ہے بٹر پیپر، اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا کر اس کو گریس کر لیں گے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ چپک نہ جائے، آسانی سے اٹھ جائے۔ اچھے طریقے سے ہم نے اس پہ آئل لگا لیا ہے۔ اب ہم اپنا بیٹر اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کرتے جائیں گے، اور اپنی ٹرے کی شیپ کا اس کو کر لیں گے، کناروں کو بھی بالکل آرام سے سیٹ کر لیں گے۔ آپ نے بس دھیان رکھنا ہے کہ یہ زیادہ تھک نہیں ہو، ان کی موٹی نہیں بننی چاہیے یہ اسٹکس، نہیں تو پھر یہ کرسپی نہیں ہوں گی۔ ان کی تھکنیس جو ہے وہ کم ہی ہونی چاہیے۔ جب اچھی طرح سے ہماری ٹرے کے سائز کے مطابق سیٹ ہو جائے ہمارا بیٹر، تو اس کے بعد ہم نے ایک چھری لینی ہے، اور چھری کو پہ ہم نے تھوڑا سا آئل لگا کے اور پھر اسٹکس کی شیپ جو ہے وہ اس میں کٹ کر لینی ہے۔ دیکھیں آئل لگانے کی وجہ سے بالکل بھی ہمارا بیٹر جو ہے وہ چھری کے ساتھ چپک نہیں رہا ہے، اور پیپر کی وجہ سے بہت آسانی سے یہ اسٹکس جو ہیں وہ اس کے اوپر سے اٹھ جائیں گی۔ بس ساری اسٹکس جو ہے وہ اس میں سے نکال کے الگ کر لیں، اور پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ آئل میں ڈال کے فرائی کرنا شروع کر دیں۔ بہت آسانی سے یہ اس میں سے نکل آتی ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کو اٹھانا مشکل لگ رہا ہے تو آپ بٹر پیپر کے ساتھ ہی ان اسٹکس کو آپ ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں اپنے فرائنگ پین میں، اور اس سے بھی بہت آسانی سے ڈل جائیں گے۔ اور جب دونوں سائڈ سے گولڈن ہو جائیں تو پھر آپ اس کو اتار لیں۔ اتنے اچھے ماشاءاللہ سے یہ کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ اور کرسپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں ایک اسٹینر میں، آپ نے رکھنا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سے ایکسٹرا آئل سارا نکل جائے گا اور بہت اچھے سے یہ کرسپی بن کے تیار ہوں گی۔ آپ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ اتنی آسان اور سمپل سی ریسیپی ہے، صرف تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے، اور آپ اس کو بنائیں ضرور، سب کو ضرور پسند آئے گی۔ میں آپ کو اس کا کرسپ چیک کرواتی ہوں کہ کتنے اچھے اور ماشاءاللہ سے یہ کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بائٹ اٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔